نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو، بس دو چیزوں سے بچو، تکبر اور اسراف. یعنی کھانے میں جو حلال چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، منع نہیں ہے. اسی طرح جو جی چاہتا ہے پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو. تکبر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کھانے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لے، یا صرف اس لیے زیادہ پکائے یا بہت کچھ بنائے کہ لوگ اس کو بڑا جانے، یا اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھے. اور اسی طرح لباس میں اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر پہنے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور اس سے مراد پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری مصروفیت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کھانے پکانے سے. اور چونکہ اسراف سے منع کیا گیا، کھانے سے منع نہیں کیا گیا لیکن کھانے میں اسراف سے، کہ اگر ایک چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو صرف زبان کے ذائقے کی خاطر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے. کھانے کے معاملے میں نمبر 1، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے. اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے. نمبر 2، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو ہر چیز حلال ہے. نمبر 3، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے. یعنی حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے. نمبر 4، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف ہے اور سخت گناہ ہے. آپ کہیں کہ نہیں میں تو گوشت اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہ ہوگی. ویسے طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھنا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے رہنا بھی اسراف ہے. پھر اتنا کم کھانا کہ جس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف ہے. اور یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کو جی چاہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑے. یعنی صرف خواہش نفس کی تکمیل کی بنا پر ہر اس چیز کے پیچھے چل پڑے کہ جس کو بس دل چاہ رہا ہے. اور کیا اسراف ہے؟ ہمارے ہاں کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کیسے کیسے ہوتا ہے؟ ضرورت سے زائد مسالے وغیرہ ڈالنا، تقریبات میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے مارے کھانا ڈال لینا، پھر اس کو نہ کھانا اور چھوڑ دینا، ضائع کرنا. ایک وقت میں بہت ساری ڈشز کا تیار کرنا، اور پان چھال یا چنگم جن کی کوئی غذائی ویلیو نہیں ان کو کھاتے رہنا. چائے کا بلا وجہ استعمال. پانی کا اسراف بہت ہے ہمارے معاشرے میں. پانی استعمال ہم کم کرتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں. کھانا سرو کرنے میں بھی بہت اسراف ہوتا ہے بسا اوقات. سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. ایک چیز جو کم خرچ میں گھر پہ پکا کے کھائی جا سکتی ہے، وہ صرف ایک تکبر یا شو آف کے لیے یا محض شوق میں باہر جا کر کھانا اور زیادہ پیسے خرچ کرنا. ایک مشکل ریسیپی میں بہت سارا وقت ضائع کرنا، جبکہ ایک آسان چیز بھی بنا کر غذائیت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. محض ذائقے کے لیے پکانا، غذائیت کو ضائع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے لباس میں حفاظت بھی اور زینت بھی ہے، تو اگر کوئی صرف زینت کا لباس پہنے اور حفاظت چھوڑ دے. اور سردیوں میں بعض شادیوں میں دیکھا گیا این سخت سردی میں بھی لوگ بہت باریک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں نمونیا تک ہو جاتا ہے. یہ بھی اسراف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا. اور اسراف کیا ہوتا ہے؟ کھانے میں اسراف اور پہننے میں اسراف کیا ہے؟ یہ 2 ضرورتیں آپ کی روزمرہ کی ضروریات ہیں، اور ان پہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں غلط نہ کریں. آج کل ہمارا ٹائم زیادہ تر کھانے اور کپڑے بنانے میں ہی گزرتا ہے. اس طرح کے کپڑے بنانا کہ جن کو دھونا اور استری کرنا بھی ایک عذاب ہو. ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی اور گفتگو کا موضوع بھی یہی ہو جاتا ہے. کسی لباس کو اگر ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. مثلا شادی کے موقع پر جو لباس ہزاروں لاکھوں میں بنایا جاتا ہے، دوبارہ اس کو پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بالکل نہیں کھاتے، پھر ڈرپس لگواتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیزائنرز کے لباس پہننا جو بہت ہی ایکسپینسو ہوں، لیبلڈ کلوتھس. یہ کسی نے بہت اچھا اس وقت دیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک جانب ملک کی 1/3 سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے،
دوسری جانب ہم روزانہ مجموعی طور پر 25 سے 30% خوراک ضائع کر دیتے ہیں، یعنی پکاتے ہوئے یا پکانے کے بعد پھینکنا یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے۔ اگر خواتین سمجھداری سے گھر چلائیں تو رزق پھینکنے کی نوبت نہ آئے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانے نوکروں اور خانساماؤں کی مالکیت ہے، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں، باسی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اگر خوراک کو احتیاط سے فریز کیا جائے تو خراب نہیں ہوتی۔ جگہ جگہ راشن سینٹر بنا کر خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ قل کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی، کون ہے حرام کرنے والا، کس کو؟ زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ کی نعمتوں کو، التی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا ہی بندوں کے لیے کی۔ زینت میں ہر خوبصورت چیز آ جاتی ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مفید ہے۔ والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، صاف ستھرا رزق حرام نہیں ہے۔ قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کے لیے، آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، علم والوں کے لیے، جو جانتے ہیں انہی کو بات پتہ چلتی۔ جو علم حاصل نہ کریں وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا عبادت ہے، کیا اسراف ہے۔ یہاں اس ذہنیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال یا اچھا کھانا یا اچھا پینا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم کیوں نہ استعمال کرو، اور خاص طور پر جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو پھر کوئی اور اسے اپنے اوپر حرام کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی، کیونکہ حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات آپ کے علم میں آئی؟ نعمت اور زینت کے حصول میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ نعمتیں کیا ہیں مثلاً، اور زینتیں کیا ہیں؟ دنیا کی جو بھی رنگا رنگی ہے، جو بھی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں، استعمال کی ہوں، جس کے بارے میں پیچھے بھی آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ تمام چیزیں دنیا کی متاع اور دنیا کی زینت ہے۔ یہ کس کے لیے بنائی گئی؟ اخرج لعبادہ، بندوں کے لیے نکال کے رکھی گئی ہیں زمین سے، پہاڑوں سے۔ والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں۔ تو زینت سے مراد لباس وغیرہ ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں، اور طیبات من الرزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں۔ انہیں کس نے حرام کیا؟ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے قرآن پاک کا۔ یہاں پر آپ کا یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ دنیا کے بارے میں وہ نقطہ نظر رکھیں جو اسلام آپ کو دینا چاہتا ہے۔ نعمت اور زینت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ چلیے اسلام کا جاننے سے پہلے ہم جو مختلف ادیان میں ہے یا دنیا میں عموماً لوگوں کا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 2 انتہائی رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دو، حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو، جیسے ملے استعمال کرو، اور جس حد تک چاہو استعمال کرو، خواہ اسراف کرو، خواہ جائز ذریعے سے آئے تب بھی، ناجائز سے آئے تب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ریلیجن کے اندر آپ کو ایسا ایلیمنٹ ملے گا کہ جو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی 2 ایکسٹریمز ملیں گی۔ کچھ لوگوں نے تو ہر چیز کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے ہر چیز کو اپنے لیے حرام۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اعتدال کا راستہ۔ وہ کیا ہے اعتدال کا راستہ؟ یہ کہنا ہے آسان، لیکن اعتدال کیا ہے وہ بھی نہیں ہم کو پتا ہوتا۔ اعتدال کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کا لحاظ اور پاس رکھا جائے۔ جو چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھیں، جو حرام کی ان کو حرام سمجھیں، حرام کو حلال نہ کریں، حلال کو حرام نہ کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟ اب میں اس اعتدال کی پہچان کرانا چاہتی ہوں آپ کو تاکہ آپ واقعی اعتدال پہ رہ سکیں، کیونکہ بہت سے دین پڑھنے والے خود اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ادھر لڑکنا یا ادھر لڑکنا آسان ہوتا ہے، سیدھا رہنا مشکل ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں نا، اگر آپ اسٹریٹ بیٹھے تھک جائیں گے. نماز میں کہتے ہیں نا کہ قوموا للہ قانتین، لیکن عموماً لوگ یا ادھر جھک جائیں گے، ادھر پوسچر خراب کر لیتے بیٹھنے میں، ہر چیز میں. کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سیدھا بیٹھنا جو یا سیدھا رہنا جو ہے وہ تھکا دیتا ہے نا انسان کو. تو اعتدال کیا ہے ان نعمتوں میں؟ پہلی چیز تو حرام اور حلال کی پہچان، دوسری بخل اور اسراف کی پہچان. بخل اور اسراف سے بچا جائے. یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا حرام اور حلال کے علاوہ قرآن میں. بخل کیا ہے؟ جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا. اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا. تیسرا کام کیا کریں گے آپ؟ ان نعمتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے، جو شیئر کرنے کا کانسیپٹ ہے اسلام میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی ان نعمتوں میں شریک کرتے ہیں. اب پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ دیکھیے، کیا اسلام نے لباس کی کوئی خاص قیمت متعین کی ہے کہ اتنے روپے تک کا یا اتنے درہم تک کا آپ لباس پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں؟ نہیں کی. لہذا آپ جو چاہیں پہنیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. اس میں پھر چوتھی چیز کیا آ جائے گی کہ ان جائز نعمتوں کے استعمال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ باقی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کہاں تک ہو رہی ہے. اسراف کی حد کیا ہوگی پھر نا؟ اسراف کو بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. ایک وقت میں ایک شخص ایک چیز خرچ کرتا ہے، ایک خاص قیمت کی کوئی چیز پہنتا ہے یا لیتا ہے، وہ اسراف نہیں محسوس ہوتا. کسی دوسرے موقع پر، کسی دوسرے حالات میں وہی چیز اسراف ہو سکتی ہے. اسی لیے کسی بھی چیز کی حد یا لمٹ نہیں مقرر کی. کیا اسلام نے یہ مقرر کیا کہ آپ اتنے لاکھ کی پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے؟ کوئی ہے لمٹ؟ نہیں. شخصی دولت پر لمٹ کیوں نہیں رکھی اسلام نے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سوشلزم وغیرہ میں کہ ایک خاص حد تک آپ چیزوں کو اون کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں. چاہے آپ جتنا مرضی کماتے ہو، وہ آپ کی نہیں، گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی. اسلام نے ایسے نہیں کہا. مثلا ایک شخص کی اگر ایک مہینے میں 1,00,000 روپے آمدنی ہے، وہ جب ایک چیز کو خریدے گا تو 10,000 روپے آمدنی والا وہ چیز نہیں خرید سکے گا. اب کیا کسی خاص چیز کا خریدنا اسراف ہوگا یا کسی خاص لمٹ تک خریدنا اسراف ہوگا؟ یا پھر اسراف کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی دوسروں کو شریک کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں. مثلا ایک شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا، عشر نہیں دے رہا، لیکن کسی موقع پر تھوڑا بہت کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اور باقی سب کچھ اپنی ہی ذات پر استعمال کرتا ہے. یہ رویہ بھی درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح حالات کی مناسبت بھی دیکھی جائے گی. حالات کی مناسبت کیا ہے؟ مثلا اگر ملک میں جنگ کے حالات ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، کسی نیبرنگ کنٹری میں کوئی فلڈ آ گیا ہے، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، قحط ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صرف خود پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور خود اپنی عیش و عشرت پر ختم کر دیں گے اور دوسرے انسانوں کو یا مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک چیز کو جب خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، تو وہ اسراف میں نہیں آتا. ایک اور چیز کہ کس چیز کی ضرورت کتنی ہے. مثلا ایک طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے بہت اچھی کوئی جیولری خریدنے کو، دوسری طرف آپ کے سامنے مثلا ہائر ڈگری کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ سپینڈ کرنے کا معاملہ آتا ہے. تو اب آپ ان دونوں میں سے پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سونے کے زیور سے سجائیں گے یا علم کے زیور سے سجائیں گے؟ پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. یہاں پر آپ کہیں اللہ نے زینت حرام نہیں کی کہ یہ گولڈ نہیں پہنو، میں تو یہ پہن رہی ہوں. اور پڑھائی چھوڑو، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسا نہیں کریں گے آپ. ترجیحات کو مقرر کرنا، ترجیحات کو مقرر کرتے ہوئے خرچ کرنا. آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں لوگ یا بعض کم پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھائی پر پیسہ بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خوب اسراف کرتے ہیں، بلا ضرورت بسا اوقات خرچ کرتے ہیں. بعض اوقات ضرورت سے بھی کرتے ہیں تو صرف زینت کے لیے. ایک ہوتا ہے نا ضرورت اور ایک ہوتا ہے زینت. ضرورت تو وہ ہے جس سے مثلا آپ کا پیٹ بھر جائے، اور زینت اس پر کیا ہے، جیسے کوئی ڈیکوریشن ہے.
جیسے روٹی اور پراٹھے کا فرق سمجھ لیں عام زبان میں، تو اب پراٹھا کھانا منع تو نہیں، یا کریم کیک کھانے کو آپ حرام کہیں گے؟ نہیں حرام کر سکتے آپ، لیکن کس وقت وہ جائز ہوگا اور کس وقت اس سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ پھر مزید آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اس حکم کو کہہ دیجئے کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، یعنی یہ خوبصورت چیزیں، یہ خوبصورت لباس، خوبصورت جیولری، خوبصورت رنگ، خوبصورت گھر، یہ حرام نہیں کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ پھر حلال ہے، تو جو چاہے کرو، جہاں سے چاہو لاؤ، جیسے چاہو بناؤ، جس کا جی چاہے حق مارو. یا یہ کہ صرف انہی چیزوں کو بناتے رہو اور اس سے زیادہ ضروری جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کو آپ اگنور کر دو، یا یہ کہ صرف اپنے ہی ذات کو دیکھو اور دوسرے کی طرف توجہ نہ کرو. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زیب و زینت کو آپ کو اختیار کرنا ہے. اس میں نیت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیا دکھاوا مقصود ہے یا اللہ کی نعمت کا شکرانہ مقصود ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اچھی چیز دی ہے، اسے استعمال کرو. وہ رکھنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا کیا مطلب؟ اللہ نے جو نعمت دی اسے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا. آپ تحدیث نعمت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ پہن کر خود خوش ہو رہے ہیں یا دوسروں کو جلانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیت میں فرق ہوگا نا. یعنی بعض لوگ ایک اچھی چیز کس لیے پہنتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، پہن کے نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ کہ تکبر کی نیت سے اور خود نمائی کی صورت میں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. زینت کے استعمال میں نیت بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں کہ بعض لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر گندے مندے رہتے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں پہنتے، نہ اچھا کھاتے ہیں اور جان بوجھ کر ایک راہبانہ زندگی گزارتے ہیں. یہ طرز عمل درست نہیں، پسندیدہ نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سادگی اختیار کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس لیے کہ اللہ نے زینت حرام کی ہے یا اچھی چیز حرام کی ہے تو اس لیے مجھے اچھی چیز استعمال نہیں کرنی، یا آپ نے کبھی بھی اچھی کوئی چیز استعمال نہ کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک نمونہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو مکہ کی وادی آپ کے لیے سونے کی بنا دی جائے، اتنا مال و دولت آپ کو دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا. آپ کا فقر اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، آپ نے اس کو خود آپٹ کیا تھا. کیوں؟ تاکہ سب کے لیے ایک نمونہ بن سکے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع پر آپ نے قیمتی لباس بھی پہن کر دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پہننا حرام ہے. اچھا، اسی طرح امہات المومنین، ان کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا وہ اسے خرچ کر ڈالتی تھیں تاکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن سکے. آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو ناپسند نہیں کیا یا اللہ کی نعمتوں کو حرام نہیں کیا. لیکن ہم لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے؟ آج کے مسلمانوں کی اور دیندار لوگوں کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ ایک متقی شخص کو امیجن کریں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ نہ کھائے، نہ پہنے، نہ بولے، نہ سر اٹھائے. ایک ٹرینڈ جو بن چکا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے لوگ دین والوں سے بہت بھاگنا شروع ہو گئے. ایک خوف کھاتے، خوف ہے ایک ان کے ذہن میں، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، یعنی بہت کم ایک مصنوعی سا خول نظر آتا ہے بسا اوقات. ایک اعتدال میں رہنا سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طرح ہنسنا نہیں، رنگین کپڑا نہیں پہننا. اگر آپ کی اپنی عادت ہے، سستی ہے، غفلت ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رکھا ہے، اور جو ہی کوئی زیب و زینت کی بات ہو تو اس کو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کیا کہا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ النور میں آتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی مردوں کے سامنے وہ زینت ظاہر نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ زینت تو ہوگی، تبھی کہا نا کہ ظاہر نہ کریں. اگر زینت ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کرنی، تو پھر سب برابر ہے. لوگ ریلیجس لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایک عام خیال ہے نا، خوف ہے لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ خوف کھاتے ہیں کہ نہ یہ کپڑے صحیح پہنے گی، نہ یہ زیور پہنے گی، یہ ہر چیز کو حرام قرار دیں گی.
تو جائز اور حلال طریقے سے ایک چیز کو حاصل کرنا، پھر جائز حد میں رہ کر اسے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا، اس کے ساتھ اگر کوئی شخص صاف ستھرا رہتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے۔ پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیب و زینت جائز ہے تو کچھ لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں، وہ وضو کرنے کو مصیبت سمجھیں گے، وہ میک اپ کر کے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے اور کام چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ بھی درست نہیں۔ ہر چیز اگر اعتدال میں ہوگی تو اسی کا حسن ہوگا اور وہی آپ نبھا بھی سکیں گے۔ یعنی پھر زیب و زینت کے نام پر آرٹیفیشل بن جانا بھی درست نہیں۔ یعنی ایک تصنع وہ ہے سادگی کا اور ایک تصنع دوسرا ہے کہ جس میں آپ اپنی حقیقت ہی گم کر بیٹھتے ہیں، کوئی نیچرل چیز آپ میں نظر ہی نہیں آتی۔ آپ نے ایسی زیب و زینت اختیار کی جس نے آپ کا سارا حلیہ ہی بدل دیا، آپ کچھ اور ہی نظر آنے لگے، یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت رنگ اختیار کرے جس میں رنگ ہو لیکن پھیلنے والی خوشبو نہ ہو؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لپسٹک لگانا جائز ہے، تو یہاں سے جواز ملتا ہے نا اس حدیث سے کہ رنگ لگانا یعنی جسم پہ چاہے وہ اپٹن کی شکل میں ہو یا لپسٹک یا کسی بھی شکل میں، اس کا مطلب ہے کہ رنگ والی زیب و زینت جو ہے وہ کسی شکل میں جب رنگ لگائیں گے تو وہ آئے گا نا۔ یہ نہیں آپ نے کہا کہ کہاں رنگ لگانا اور کس طرح کا رنگ لگانا، لیکن رنگ کا لفظ آتا ہے۔ بہرحال ایک اسکیچ تو آپ نے بنا لیا کہ کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا ایک مہینے کا جتنا ہم کاسمیٹک پہ خرچ کرتے ہیں اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ جو زینت ہوتی ہے نا یہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے، زینت جو ہے یہ ضرورت سے ایکسٹرا ہوتی ہے نا، اس لیے ضروریات پر تو صدقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایکسٹرا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ دوسری طرف بھی تو جانا چاہیے، اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جا کے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو وہ کیا سوال ہوگا؟ کہاں سے لائے، کہاں استعمال کی، کس طرح استعمال کی، یہ سوال ہوگا۔ تو یہ بہت ہی پریکٹیکل اسپیکٹ ہے خواتین کی زندگی کا، جس کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں، کیونکہ اس معاملے کی جو افراد تفریط ہے، ایک مجھے حدیث صحیح طرح تو یاد نہیں لیکن اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی چیز بنی تھی جب ان کی عورتوں نے بے جا زیب و زینت اختیار کی تھی۔ کافی عرصہ پہلے یہ بات میں نے پڑھی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا قوم کی تباہی سے کیا تعلق ہے۔ ایک عورت کی بے جا بلا ضرورت زیب و زینت یا اس میں انتہا پسندی جو ہے وہ الٹیمیٹلی قوم کے زوال پر کیسے منتج ہوتی، کیا کلو ہے؟ یعنی یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، میں جیسا چاہوں میک اپ کروں، جو چاہوں خریدوں، جو چاہوں پہنوں، اس کا قوم سے کیا تعلق؟ تو واقعی کیا اس چیز کا قوم سے کوئی تعلق ہے؟ زیب و زینت کا قومی معاملات سے کیا تعلق ہے؟ بسا اوقات عورت کی زائد ضرورت ڈیمانڈ پوری کرنے میں مرد کو ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ اگر زائد ضرورت اور بہت زیادہ اس پر وقت اور مال صرف کیا جائے تو پھر یہ ایک طرح سے غیر پیداواری عمل ہے۔ غیر پیداواری ان پروڈکٹیو کا مطلب کیا ہے کہ اس سے کوئی ترقی نہیں ہوتی۔ آپ ہزاروں روپے کا میک اپ صرف پانی میں بہا دیتے ہیں، یہ ایک غیر پیداواری عمل ہے، صرف خرچ ہی خرچ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو زیب و زینت کے ایسے آلٹرنیٹ تلاش کرنے چاہیے کہ جس میں مال کا ضیاع کم سے کم ہو۔ ہمارا بہت سا فارن ایکسچینج جو ہے کاسمیٹکس پہ چلا جاتا ہے، اتنا غذا پہ نہیں جاتا جتنا صرف، یعنی میں سوچتی ہوں کہ اگر غذا پہ کچھ خرچ ہوتا تو شاید ہماری صحت اچھی ہوتی، لیکن ہم اندرونی طور پر صحت مند ہونے کی بجائے صرف بیرونی طریقوں سے صحت مند نظر آنا چاہتے ہیں۔ ایک نیور اینڈنگ شوق ہو جاتا ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائے یہ شوق تو بسا اوقات اہم ترین ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر ساتھ ہی کہ بچوں کی تربیت چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سی پڑھنے پڑھانے کا شوق جاتا ہے کیونکہ بہت سا وقت اس کے لیے چاہیے۔ مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیلسیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اخلاق اور کردار سے خود کو سنوارنے کی کوشش کی بجائے صرف مصنوعی طریقوں سے خود کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ خود پسند ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، تو آس پاس معاشرے کی ضروریات اور دکھ اور تکلیف ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اس زیب و زینت کی نمائش سے معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا مرد کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے ایسی عورت جو اس کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اثرات گھروں تک جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کی اپنی بیوی اس معیار کی نہیں تو دوسری عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے، جس سے وہ ازدواجی تعلقات جو ہے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت انتہا تک معاملات جا پہنچتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس انتہا پسندی میں بعض مرد بھی شریک ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کے کپڑوں میں بیل بوٹے وغیرہ اور
قیمتی چیزیں. اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ پارلر پہ جانا اور میک اپ کرنا وہ بھی عورتوں سے کچھ کم نہیں رہا. یعنی ہماری توجہ کس چیز کی طرف ہو گئی نا. بعض اوقات جب ان چیزوں میں ہم انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے اصل فرائض سے غافل ہو کر یا اپنی اصل حیثیت سے دور چلے جاتے ہیں. مثلا عورت کو ایک نمائش کی چیز یا ایک اشتہار کی چیز بنا کر رکھ دیا گیا ہے اور اس کا جو اصل کردار ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا. یہ جو ٹرینڈ عام ہو گیا ہے بڑے بڑے پوسٹرز کا اور اشتہارات کا اور اس میں بڑی بڑی تصویروں کا، ہر سڑک کے کنارے نیون سائنز اور دوسرے اس پہ روشنی ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اشتہار مکمل نہیں ہو رہا عورت کی تصویر کے بغیر. کیا اس بیچاری کو ہر چیز اسی کو بیچنا ہے، یہ اس کے ذریعے بیچنا ہے، یہ اس کے سہارے بیچنا ہے؟ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو وہاں اب ان اشتہارات میں عورت کی تصویر نہ ہونے کے برابر نظر آئے، کیونکہ وہاں عورتوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ ہر چیز ہر اشتہار میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عورت کو ابھی یہ شعور نہیں آیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خود کو بیچ رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر. عورت جب اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو پھر پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے نا. اصل میں زیب و زینت کا حصول مقصد زندگی بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ مقصد زندگی نہ تھا، یہ بنیادی ضروریات میں سے نہیں تھا. اس کی رخصت تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن یہ ہمارا ایم آف لائف نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے یا نہ، کوئی کام کرے یا نہ، لیکن زیب و زینت اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری بنتی چلی جا رہی. یعنی لڑکیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا، کپڑے سلائی کرنا تو اب عیب والی بات ہو گئی. اسی طرح اور بہت سے سکلز کا نہیں علم، نہ اخلاق کی خبر ہے نہ کسی اور چیز کی، اور اس کا نتیجہ پھر جو ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی خاطر بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، کتنا بڑا ظلم ہے جو عموماً عورتیں کرتی ہیں. پھر ان کو اٹھانا نہیں، ان کو ساتھ نہیں لگانا، ان کو توجہ نہیں دینا، کیونکہ اپنی ذات سے جو محبت ہے وہ بچوں کی محبت بھی پھر پلٹ کے اپنی ہی ذات کی طرف آ گئی. اس کا اثر نسلوں پہ پڑا نا، بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں چھوٹی. اور دوسری طرف جو لوگ دین کی طرف آئے وہ ان سب چیزوں سے کورے ہو گئے. حالانکہ عبادت کے لیے آپ نے یہاں ہی پڑھا ہوگا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کی دی ہوئی زینت کا سب سے زیادہ اظہار تو عبادت میں ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کپڑے بدلیں گے. بہرحال کنکلوژن کیا ہونا چاہیے؟ میری زندگی میں زیب و زینت کے معاملے میں کون سی چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کمی بھی آئے گی اور زیادتی، دونوں چیزیں آئیں گی. مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، اپنا اپنا جائزہ لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.